बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू। मैं हूँ आपकी होस्ट सायरा और आज हम हाजिर हुए हैं एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है आज़ादी निस्वां का फ़रेब। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आज के इस सेशन के अंदर हम आज़ादी निस्वां के नाम से लगाए जाने वाले नारे की जो इंतहाई दिलरुबा जो है मालूम होता है, सुनने वालों को एक ऐसा एहसास दिलाता है कि शायद यही नारा जो है उसे आज़ादी दिला सकता है। तो उसके हवाले से हम जो है तफ़सीलात इंशाअल्लाह आज इस सेशन के अंदर कोशिश करेंगे कि हक़ाइक़ की तरफ आपकी तवज्जो दिला सकें। अच्छा, इस बात से तो कोई इनकार नहीं कि आज से तकरीबन साढ़े 1400 साल पहले नबी आखिर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन के अहकाम दिए और वो अहकाम जिसके अंदर तमाम इंसानियत के लिए हुकूक जो थे वो मौजूद थे। जहाँ गुलामों को जो था गुलामी से निजात दिलाई गई, वहीं औरतों को भी इज्जत और मकाम दिलाया गया। वो एक अलग बात है कि हम उन हकाइक को जानते नहीं जिसकी वजह से मगरिब से उठाए जाने वाले जो नारे होते हैं या एनजीओज की तरफ से जो नारे प्रमोट किए जाते हैं, इसमें आज की नौजवान जो नस्ल है खुसूसन जो है ख़वातीन है, वो इन दिलरुबा नारों के ज़रिए उनके जो भी एजेंडा है उसका हिस्सा बन जाती है। अब कुछ अरसे से जब 8 मार्च को यौम ख़वातीन के नाम पे जो बनाया जाता है, आज़ादी निस्वां के नाम पर जो दिन बनाया जाता है, उसमें जो नारे बुलंद किए जाते हैं जैसे मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, अपने मोज़े खुद उठा लो या अपना खाना खुद गरम करो, अपना बिस्तर खुद गरम करो, ऐसे अजीब और गरीब किस्म के नारे जो है हमें सुनाई देते हैं। तो ये ऐसे नारे हैं जो यकीनन एक अक्लमंद जिसके अंदर शऊर होगा उसे इस यानी सोचने पर मजबूर कर देता है कि आया ऐसा कौन सा नजरिया है, ऐसा कौन सा थॉट प्रोसेस है जिसके जरिए से ऐसी सोच को परवान चढ़ाया जा रहा है, क्योंकि ये तमाम तर नारों से कुछ अजीब है। इनकी नजरियात या इनकी क्या इसके पीछे लॉजिक है उसको जानना इंतहाई जरूरी है। और यही वजह है कि आज हमने ये सेशन का इनेकाद किया जिसमें हम उन हकाइक को आपके सामने ला सके कि आया ये नारे कौन से नजरियात रखने वालों की तरफ से बुलंद किए गए हैं, जिन्हें हमारे मुआशरे में वो खवातीन बगैर सोचे समझे इसका हिस्सा बन जाती हैं और ऐसे नारों का या ऐसे मुतालबात का तकाजा कर देती है जो किसी तौर पर भी ठीक नहीं है। तो बुनियादी तौर पर ऐसी गलतियां उसी सूरत में होती है जब हम उसके बैकग्राउंड से ना आशना हो। जब हमें हकाइक मालूम होंगे तो यकीनन हमारी कोशिश होगी कि इन सेशन के जरिए हम हकाइक आप तक पहुंचाए कि आया आप जो नारे उनकी आवाज के साथ आवाज बुलंद कर रही हैं उनके हकाइक क्या हैं, ताकि आपको हकीकत का अंदाजा हो। बेसिकली ये जो नारे हैं वो फेमिनिज्म के नारे हैं और वो फेमिनिज्म जो वेस्ट से आई है, उनकी एक नजरिया है, उनका एक फलसफा है जिसकी बुनियाद पर उन्होंने ये नारे लगाए हैं और वो उसी का हिस्सा है। अब फेमिनिज्म कहाँ से आई उसका जानना इंतहाई जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये नारे उन्हीं का हिस्सा है। तो बगैर उनके हिस्ट्री जाने ये मुमकिन ही नहीं है कि हम उनके हकाइक तक पहुंच सके। तो लिहाजा जब हम स्टार्ट में उनका इनिशियल लेवल पर जब हम देखते हैं, तो क्योंकि ये वेस्ट से आया हुआ नारा है तो यकीनन उसमें बुनियादी तौर पर हुकूक का मुतालबा किया गया था, जिसमें प्रॉपर्टी के राइट्स थे, जायदाद के अंदर जो था उनको राइट्स नहीं दिया जाता था, तो उनके मुतालिबात उन्होंने उसमें किए थे। इसके साथ है शादी के बाद जो है बीवी का जो हिस्सा है मुलाजमतों में, बेसिकली इसकी इब्तदा जो थी वो इक्वलिटी पे थी। लिहाजा बुनियादी तौर पर जब ये इब्तदा हुई और फेमिनिज्म की तहरीक वजूद में आई तो उस वक्त उस मुआशरे के अंदर औरतों को बुनियादी हक से भी महरूम किया जाता था। जबकि पाकिस्तान में या मुसलमान की अगर बात की जाए तो मुसलमान की तारीख को अगर देखा जाए तो यकसर इससे मुख्तलिफ है, क्योंकि हमें तो आज से 1450 साल पहले ही इस्लाम ने हमारे हुकूक जो थे, चाहे वो माँ है, बेटी है या बीवी है, हर सूरत में उसको मुख्तलिफ जो है हुकूक दिए हैं। अब हुआ ये कि ये नारे
बज़ाहिर जिस मुआशरे से परवान चढ़े या जहाँ से उनका तारुफ हुआ, वहाँ पे उन औरतों को वो हुकूक नहीं दिए जाते थे। नतीजे में क्या हुआ कि उनको बहुत ज़्यादा ये कह लीजिए कि कामयाबी मिली और वो बढ़ते चला गया, और वक़्त के साथ-साथ इस तारीख को 4 वेव्स के अंदर जो है तक़सीम किया जाता है। उसकी तफ़सील में अभी हम फ़िलहाल नहीं जाएँगे, हम अब सिर्फ़ ये बात समझने की कोशिश करेंगे कि आया जब ये हवा या ये तहरीक जो कि हमारी जानिब से शुरू नहीं की गई बल्कि वेस्ट की तरफ से ये मुतालबात किए गए थे, तो आया इसके बैकग्राउंड में क्या है और कौन से हक़ाइक़ को हमें जानना ज़रूरी है, ताकि हम कहीं उनके मुतालबात के साथ ऐसे मुतालबात ना कर लें, जो हकीकतन एक मुसलमान के लिए है ही नहीं। क्योंकि ऑलरेडी जो मुतालबात, जो तकाज़े और जो हुकूक दीन इस्लाम आपको दे रहा है, तो फिर उस मज़ीद किसी मुतालबात की गुंजाइश बनती नहीं है। तो इस चीज़ को दोनों को फ़र्क करना इंतहाई ज़रूरी होगा। हमारे साथ हमारी मेहमान जो हैं, फ़ैज़ आलम मौजूद हैं, जो किसी तारुफ़ का मोहताज नहीं है। फ़ैज़ आलम माशाअल्लाह जो है मुसन्निफ़ा भी हैं, माशाअल्लाह कालम निगार भी हैं, और मुख्तलिफ़ एक्टिविटी के अंदर हुकूक के हवाले से या सोशल जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, वो उनमें जो है मुख्तलिफ़ अंदाज़ से अपना जो है किरदार अदा करती रही हैं, और उसी के तहत आज हमारे साथ सेशन में मौजूद हैं। उनके साथ भी हम इंशाअल्लाह डिस्कशन करेंगे और कुछ बातें जानने की कोशिश करेंगे कि आया जो ये एजेंडा या जो नारे लगाए जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको कहा कि इब्तिदा में कि बेसिकली ये जो इब्तिदा है वो कहाँ से हुई, ठीक है? तो अब हम मज़ीद चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे कि ये आज़ादी निस्वां जो कि नारा जो है वो वेस्टर्न की तरफ से आया है वजूद में, और उसी के ज़िमन में मुख्तलिफ नारे जो हैं, जो अतराफ में हम ये 8 मार्च को आलमी यौम-ए ख़वातीन के दिन जो हम सुनते हैं, उसका ताल्लुक क्या है, उनके दावे क्या हैं और बेसिक उनके मुतालबात क्या हैं, उसमें हमारी फ़ैज़ आलम जो है हमारी रहनुमाई करेंगे। जी, फ़ैज़ आलम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमेशा की तरह बहुत मुनफरिद आपने इस टॉपिक को जो है बड़ा मुनफरिद नाम दिया है, हुकूक निस्वा का फ़रेब। तो इस हवाले से जो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी, सबको ही मालूम है कि फेमिनिज़्म की हिस्ट्री क्या है। ऐसा नहीं है कि आज जो है वो फेमिनिज़्म की जो हिस्ट्री है वो कहीं दबी हुई है और किसी को मालूम नहीं है। है कुछ ख़वातीन जिनको हकीकतन इल्म नहीं है इसकी गहराई का। लेकिन फेमिनिज़्म की जो हिस्ट्री अगर हम देखें थोड़ा-सा बैकग्राउंड में अगर मैं जाऊँ 18वीं सदी के अंदर, तो वहाँ पर जो है वो हमारे मगरिबी ममालिक से एक जिसे कहते हैं वबा फूटी। एक वबा फूटी और फिर वहाँ से ही तमाम चीज़ें चलना शुरू हुई और हमारे मशरिक़ को उसने बहुत बुरी तरीक़े से, बल्कि मशरिक़ क्या बल्कि हमारे इस्लाम की बुनियादों को हिलाने की कोशिश की, और किसी हद तक मैं कहूँगी बहुत अफ़सोस के साथ कि वो कामयाब भी हुए। जी, बिल्कुल, अब बात जैसे कि हम सब जानते हैं कि इस्लाम ने जो हुकूक हम ख़वातीन को दिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद, बासत के बाद आपकी जो आपने जिस तरह ख़वातीन को ट्रीट किया, वो भी चीज़ किसी से ढकी-छुपी नहीं है। और एक बात मैं आपको बताती चलूँ कि मग़रिब ने उस पर जो रिसर्चेज़ की हैं, वो हमारे पास भी वो रिसर्चेज़ नहीं है जो उनके पास वो रिसर्चेज़ हैं जो उन्होंने हमारे नबी के किरदार पर की हैं। और उनको ये बात अच्छी तरीक़े से मालूम है कि इस्लाम ही वो वाहिद मज़हब है, इस्लाम ही वो वाहिद दीन है कि जो कि औरत को मुकम्मल प्रोटेक्शन और शेल्टर प्रोवाइड करता है। जब जी, 18वीं बिल्कुल सदी ऐसा के बाद ही है। जब 18वीं सदी के बाद वहाँ पर जो है ये फेमिनिज़्म के हवाले से जो वेव उठी, हुकूक-ए-निस्वा के जो मामलात उठे और उन्होंने एक नेगेटिव पोर्ट्रे करना शुरू किया। अच्छा, उनके माशरे में ये चीज़ें थीं, ऐसा नहीं है कि नहीं थी, उनके माशरे में औरत को औरत नहीं समझा जाता था। औरत जो है वो माज़अल्लाह एक ज़लील और ख़्वार किस्म की चीज़ थी, जो कि इस वक़्त किताबों के अंदर जो अल्फ़ाज़ औरत के लिए इस्तेमाल किए गए हैं, जैसे मार्क्स वग़ैरह के हवाले से जो उन्होंने लिखे हैं कि उन्होंने ज़लील का वर्ड लिखा है औरत के लिए, कि औरत जो थी वो एक ज़लील मख़लूक़ थी। तो ये हमारे अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमारे यहाँ तो जो गुनाहगार ख़वातीन को भी ज़लील का वर्ड नहीं कहा, कहीं पर भी कहा गया। किसी भी हदीस को आप उठाकर देख लें, किसी भी आप आयत को उठाकर देख लें, कहीं पर भी आपको इस तरह के गिरे हुए अल्फ़ाज़ ख़वातीन के लिए इस्तेमाल हुए हुए नज़र नहीं आएँगे। तो ये बात तो बिल्कुल एक रोज़े रोशन की तरह जो है वो वाज़ेह है कि दीन इस्लाम और जो मग़रिबी हुकूक-ए-निस्वा का जो फ़रेब हमें दिया जा रहा है, उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। अब अगर मैं बात यहाँ करूँ कि आज़ादी निस्वां के दावेदारों के बुनियादी मुतालबात क्या हैं? मैं अगर मुतालबात के हवाले से बात करूँ, देखिए इनके कुछ मुतालबात हैं, मैं इसको कैटेगराइज़ करके चलती हूँ। और सबसे पहले जो मैं आपको बताती चलूँ वो मुतालबात हैं जिस्म के हवाले से।
آپ نے سنا ہوگا میرا جسم میری مرضی، میرا جسم میری مرضی، میرا جسم میری مرضی کا نعرہ بہت زیادہ لگایا گیا ہے چند سالوں کے اندر. تو میرا جی جسم میری بالکل مرضی ایسا میں ہی ہے. کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ میرا جسم میری مرضی میں سب سے پہلے آتی ہے ڈریسنگ. جیسے کہ آیت مبارکہ ہے کہ خواتین جو ہے وہ اپنے آپ کو مطلب یہ کہ اس سے پردہ کریں اور مردوں کو نظر جھکانے کے لیے کہا گیا. لیکن یہ جو خواتین ہیں جو حقوق نسواں کا نعرہ لگا رہی ہیں اس دور میں، اور وہ یہ کہتی ہیں کہ ہم چاہے کس طرح کی بھی ڈریسنگ کریں، نظر آپ نے اپنی سنبھالنی ہے. اگر آپ کو جو ہے وہ ہمیں دیکھ کر کچھ محسوس ہو رہا ہے تو یہ آپ کا پرابلم ہے، اس میں ہمارا کوئی پرابلم نہیں ہے. ہمارا جیسا دل چاہے گا ہم اسی طرح کا لباس پہنیں گے. اور چاہے وہ لباس کتنا ہی شارٹ کیوں نہ ہو، کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، کوئی بھی انسان چاہے وہ ماں باپ ہو، چاہے وہ بہن بھائی ہو، یا اس میں شوہر ہو، یا کوئی سوسائٹی کا کوئی بھی بندہ ہو، ہمیں اس پہ کوئی پابندی نہیں ہمارے اوپر لگ سکتی، اور ہمارا جس طرح کا دل چاہے گا ہم لباس پہنیں گے. اس کے بعد یہ بات کرتی ہیں رائٹ ٹو ابورٹ، یعنی کہ جب دل چاہے اپنا بچہ وہ ابارشن کروا سکتی ہیں. اگر ان کو لگتا ہے کہ وہ پریگنینسی نہیں جھیل سکتی، اگر ان کو لگتا ہے کہ یہ بچہ ابھی ان کے لیے رائٹ ٹائم نہیں ہے، ابھی وہ پڑھنا چاہ رہی ہیں، جاب کرنا چاہ رہی ہیں، یا ابھی وہ بچے کے لیے ریڈی نہیں ہے اور وہ پریگننٹ ہو گئی ہیں، تو ان کو جو ہے وہ رائٹ ٹو ابورٹ ہے. اور ہمارا جو اسلام کہتا ہے اس کا وہ موقف آپ کو پتا ہے ایز عالمہ اچھی طریقے سے، اور ایون لوگ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو ہے ابارشن کے حوالے سے دین اسلام میں کیا چیزیں کی پابندی اور کہاں تک جو ہے وہ چھوٹ ہے. تو باقاعدہ اس کے لیے کچھ دن جو ہے کچھ دن حد تک انہوں نے دی ہے علماء کرام نے ہمیں اجازت. اس میں بھی اگر یہ ہے کہ اگر ماں اور بچے کی صحت کے حوالے سے بہت زیادہ کریٹیکل کنڈیشن ہو، ماں یا بچے میں سے کسی ایک کی جان جانے کا خطرہ ہو، تو ہی آپ ابورٹ کروا سکتے ہیں. ادروائز آپ صرف اپنی اس کے لیے اپنی سیلف سیٹسفیکشن کے لیے کہ بھئی ابھی میرا فیگر خراب ہو جائے گا، میری پروموشن رک جائے گی، میری ڈگری رک جائے گی، تو میں جو ہے وہ ابورٹ کروا دوں، یہ سب آپ کے لیے اجازت جو ہے وہ اسلام میں شریعت ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتی. لیکن یہ جو حقوق نسواں کا جو فریب دینے والی خواتین ہیں وہ فرماتی ہیں کہ رائٹ ٹو ابورٹ جو ہے وہ ہر لڑکی کو حاصل ہے، چاہے وہ شادی شدہ ہو یا نہ ہو. اگر آپ شادی کے بغیر بھی کوئی جو ہے وہ فزیکل کنڈیشن ہے آپ نے ایسا کری ہے، جیسے معاملات ازدواجی تعلقات جو آپ نے شادی سے پہلے کرے ہیں، تو وہ بچہ بھی آپ جو ہے ابورٹ کروا سکتے ہیں، اور شادی کے بعد بھی آپ چاہے تو اپنا بچہ ابورٹ کروا سکتے ہیں بغیر کسی ریزن کے. اس کے بعد یہ کرتی ہیں جو بہت گہری باتیں ہیں جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ عام عوام تک ان چیزوں کی رسائی بھی نہیں ہے. میں آپ کو ریسرچ کے مطابق، اور یہ چیزیں ثابت ہیں، ایسی نہیں ہے کہ یہ میں نے اڑائی باتیں آپ کو بتانی شروع کر دیں، یہ چیزیں ثابت ہیں، نیٹ پر کتابوں میں یہ چیزیں موجود ہیں کہ ان خواتین کا ایجنڈا کیا ہے. تیسرے ایجنڈے کی طرف میں آؤں گی جو کہ جسم سے تعلق رکھتا ہے، اور وہ ہے جو آپ کی بچہ دانی ہوتی ہے اسے ریموو کروانا. وہ یہ چاہتی ہیں کہ اگر کوئی عورت نہیں چاہتی کہ وہ کبھی بھی ماں بنے، وہ ازدواجی تعلق قائم کرنا چاہ رہی ہے، وہ شوہر کے ساتھ اس رہنا چاہ رہی جھنجٹ ہے، میں، لیکن یعنی اس جھنجٹ میں نہیں پڑنا چاہتی تو وہ اسے اختیار ہے، یعنی کہ وہ کچھ بھی جی چاہے بالکل اپنی اس کو باڈی کے اختیار ساتھ ہے کہ وہ کسی بھی وہ ڈاکٹر کر کے پاس جائے سکتی ہے. اور گائناکولوجسٹ کے پاس جا کے اپنا آپریٹ کروا دے اور وہ قصہ ہی ختم کروا دے. ظاہر اچھا ہے اس جب سینس ایک میں، اچھا اس سینس میں یہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں میرا جسم میری مرضی، جی ایکچولی بالکل میرا جسم یہ میری تقاضا مرضی جو کرتے ہے، ہوتے ہیں. جی بالکل میرا جسم میری مرضی کوئی معمولی نعرہ نہیں ہے، یہ کوئی تفریح میں یا کوئی فن نہیں ہو رہا ہے، بلکہ اس کے پیچھے پوری ایک نظریہ ہے، یہ پورا نظریہ نظریاتی سوچ ہے نعرہ پورا. ہے. ہاں تو جب ہم اس کے خلاف بات کرتے ہیں، اور ان خواتین کو آپ نے دیکھا ہوگا وہ چراغ پا ہو جاتی ہیں، اکثر ٹی وی پر بھی دکھاتے ہیں، جیسے وہ 2-3 بڑی مشہور خواتین ہیں ان کی جو لیڈر اور سرغنہ ہے ان کا، تو ان سے جو ہے وہ ایک پرانے رائٹر تھے خلیل الرحمان قمر صاحب، ان کی آپس میں کچھ جھڑپ ہوئی تو وہ خاتون جو تھی وہ چراغ پا ہو گئی. میں تو کہوں گی یہی بات، میں تو کہوں گی یہی بات، وہ اسی طرح سے ریپیٹ کرنے لگی، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ صرف نعرے کو چھوڑنے کی بات نہیں ہو رہی ہے، پورا نظریہ یہ چھوڑنے کی پورے بات ہو رہی ہے. نظریے تو دوسری بات، بالکل. تیسری بات جو میں نے آپ کو بتائی کہ اس میں وہ بچہ دانی اپنی ریموو جو ہے وہ کسی بھی موقع پر، چاہے وہ 18 سال کی لڑکی ہو یا وہ 80 سال کی بڑھیا ہو، وہ کروا سکتی ہے، یہ اس کا رائٹ ہے. اس کے بعد پھر یہ سیکس اچھا پرمیشن کے حوالے اس سے، میں جو ہے مرد کو بالکل ہی نکال دیا جاتا ہے، یعنی وہ سمجھتی ہے کہ اس چیز کا فیصلہ جو ہے وہ مرد کو کسی طور پہ بھی، چاہے وہ شادی شدہ ہے چاہے وہ غیر شادی شدہ ہے، مرد اس میں انوالو نہیں ہوگا. عورت اپنے اس طرح کے فیصلے کی ذمہ دار اور وہ خود ہے. یہ بنیادی اس بالکل کے پیچھے طور سے. جی بالکل. تو اس کے بعد جو ہے اگر ہم دیکھیں آگے چل کر، اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس، آپ نے ایک ٹرم سنی ہوگی جو شاید ہم نے تقریباً 5 سال پہلے نہیں سنی تھی، وہ اب بہت زیادہ لوگوں کے زبان زد عام ہے کہ بھئی میرٹل ریپ، یعنی کہ شادی کے بعد اگر شوہر جو ہے وہ ازدواجی تعلق قائم کرنا چاہ رہا ہے اور بیوی بغیر کسی ریزن کے، وہ بالکل ہٹی کٹی ہے، اسے کوئی پرابلم نہیں ہے، بس اس کا دل نہیں چاہ رہا، بھائی اس کے پاس ایک ریزن ہے کہ میرا دل نہیں چاہ رہا، مجھے نیند آ رہی ہے، تو اس لیے میں ازدواجی تعلق نہیں قائم کروں گی. اب اگر شوہر یہاں پہ اس کو اسسٹ کرتا ہے یا اس کو اس چیز کے لیے کہتا ہے کہ میری زبردستی نیڈ ہے، کرتا ہے. یہاں پر جو ہے وہ سیکس زبردستی پرمیشن وہ نہیں نہیں کر دے گی. سکتا. ہاں نہیں کر
زبردستی یہ وہ بھی نہیں ان کر کے سکتا. تقاضے ہیں. جی جی ہاں، جو اس پہ جو حدیث مبارک ہے حوالے سے شریعت کے اندر جو ہماری حدیث مبارک بیان کی جاتی ہے کہ وہ فرشتے جو ہے وہ اور اللہ جو ہے وہ ایسی خاتون کے اوپر پوری رات لعنت فرماتا ہے اللہ اور اس کے فرشتے, تو اس حدیث کو بھی انہوں نے مکمل طور پہ ضعیف قرار دے دیا ہے, یعنی ایسی کوئی حدیث کو یہ مانتی ہی نہیں ہے معاذ اللہ. اچھا, اس کے بعد جسم کے حوالے سے جو یہ مطالبہ کرتی ہیں وہ ہے اس میں ایل جی بی ٹی کے تمام مسائل آ جاتے ہیں, جس میں ٹرانسجینڈرزم آئی ہے کہ اگر کوئی لڑکی چاہے تو وہ لڑکا بھی بن سکتی ہے, اور اگر بہت وہ سارے, لڑکی لڑکی آپس میں. کیونکہ ان کا کوئی تعین نہیں ہے نا. بیسیکلی جب انسان جو ہے فطرت کے اگینسٹ جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, میرا جسم میری مرضی, جبکہ اسلام کا بطور مسلمان یہ تصور کر ہی نہیں سکتا کہ میرا جسم میری مرضی. ہمارا جسم یا ہمارا جو بھی ہے زندگی, وہ تو ایک اللہ کی امانت ہے, ٹھیک ہے. تو بنیادی طور پہ ہی ہمارا تو کانسیپٹ ہی الگ ہے. تو جب بالکل انسان فطرت کے اندر یا اپنے مذہب یا جو ثقافت ہے, جو ہمارا کلچر تھا, اسلامی کلچر تھا, اس سے جب بغاوت کرتا ہے یا اگینسٹ جاتا ہے, تو پھر اس کا حد نہیں ہے نا. اب یہ حد جو آپ برانچز بتا رہی ہیں, یا یہ جو جی حد ہے کہ وہ ٹرانسجینڈر بھی اسی کے اندر آ جاتا ہے, اور بائی سیکشول یا جو بھی اس طرح کی گندگی ہے, وہ سب کی سب اسی کے انتہا پسندی جو ہوتی ہے, اس کی انتہا جو ہوتی ہے, ان مطالبات کے تقاضوں کرنے والے کی حد آخر میں یہی ہوتی ہے. کیونکہ مرد بالکل بھی اس کو یہ سمجھتی ہے مرد تو ہمیں چلانے والا ہے, تو وہ بالکل. ایکسپٹ نہیں کرتی ہے اس چیز کو. تو یہ تو ہمارے وہ والے ہو گئے جو میرا جیسے میری مرضی کے حوالے سے میں نے آپ کو کچھ بتایا. اس کے بعد جی سوشل مطالبات کی اگر میں ان کی طرف آؤں, جس میں ان کے سوشل اور جس میں ان کے پولیٹیکل اور جس میں ان کے اکنامیکل مطالبات آ جاتے ہیں, اس میں ان کا سب سے پہلا مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ شریعت کو تو آپ ایک طرف کر دیجئے, وہ تو مانتی نہیں ہے شریعت کو. شریعت کس کھیت کی مولی ہے معاذ اللہ ان کے لیے. وہ فرماتی ہیں کہ ان کو ہر فیلڈ میں جاب چاہیے, یعنی کہ اگر کوئی لڑکا ہے اور اس کا دل چاہ رہا ہے کہ وہ گائنیکولوجسٹ بنے, تو وہ لڑکے کا اپنا رائٹ ہے, وہ گائنیکولوجسٹ بنے گا. اصل بتاؤ, یہ اور اگر شریعت کو نہ ماننے کی وجہ کیا ہے اس کے پیچھے؟ اس کے شریعت پیچھے کو کی لوجک اس کی یہ لاجک کہتے ہیں. ہاں دو جی جی لاجکس ہیں اس کی. ایک لاجک یہ ہے کہ اکثر خواتین ایسی ہیں جن کا اگر آپ ان کے بیک گراؤنڈز کو دیکھیں تو ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ شدید لبرل, جو ان کے آباء و اجداد ہیں ٹھیک وہ ہے. حقیقتاً لبرل ہیں, ایک تو ٹھیک ہے. یہ ہے, ہاں ایک تو یہ ہے, ان کا ٹھیک کوئی ہے. دور دور انہوں نے کچھ نہیں سیکھا, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حقوق ان کو اسلام نے کیا کیا دی ہیں. دوسرا جو اس میں ٹھیک ہے. یہ ہے کہ وہ ہے تو ان کا تھوڑا بہت بیک گراؤنڈ, یہاں تک کہ قرآن مجید بھی پڑھا ہوا ہے ایسی خواتین نے, لیکن ان کو مغرب نے وہی جو دجالی فتنے والی بات ہے کہ دجال کے پیچھے عورتیں زیادہ ہوں گی, تو وہ اس فتنے کا شکار ہو گئی. ان اور کو یہ بھی مغرب کے ایک اندر ان کا, زیادہ. ہاں ایک ان کا یہ بھی اعتراض ہے کہ جتنی بھی شریعت ہے یا پھر کہیں جو مسائل ہیں, وہ تمام کے تمام جو ہے مردوں کی طرف سے مسلط کیے گئے ہیں, اس میں عورت کا کوئی کردار نہیں ہے. اس وجہ سے ہم پہ جو ہے ان لوگوں نے یعنی حکمرانی ایک طرح سے, کہ وہ جو کہتے ہیں وہ شریعت ہوتی ہے, وہ جو کہتے ہیں وہی سوسائٹی ایکسپٹ کرتی ہے, کلچر بھی وہ کریٹ کرتے. تو یہ بیسکلی ان کا یہ ہے کہ اسی سے وہ آزادی چاہ رہی ہوتی کہ ہر چیز سے بری ذمہ ہمیں کر دیا جائے, جیسا مین ہے ویسے ہی وومین ہونی چاہیے, اور ہمیں اختیار ہونا چاہیے, ہم جیسے چاہیں اس کو جو ہے کیٹیگرائز کر سکیں, جو ہمیں ہماری نیچر ایکسپٹ کرتی ہے, یا ہم جس میں ایسا لگتا ہے کہ ہم اس میں اطمینان محسوس کرتے ہیں یا ہمارے لیے آسان ہو, وہ ہم ان چیزوں کو اس طریقے سے اس کی قانون سازی ہم کریں. تو یہ ان کا بنیادی ایک مسئلہ آتا ہے اور اعتراض آتا ہے شریعت پہ. جی. اچھا, اس کے علاوہ ابھی آپ نے بات کری نا, میں بات کر رہی تھی سوشل مطالبات کی جس میں پولیٹیکل اور جی اکنامیکل مطالبات بھی ہیں. اس میں بھی آپ نے کیونکہ بات کری سوچ کی, کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ ہمارے اوپر مرد مسلط کیے گئے ہیں اور عورت کی اپنی کوئی سوچ نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہے. آج کل ڈراموں کے ذریعے بھی یہی سکھایا جا رہا ہے کہ بھئی عورت کی اپنی ایک انڈیپینڈنٹ سوچ ہونی چاہیے. اچھا, یہ دیکھیں اب دو چیزیں ہیں یہاں پر, ایک چھوٹا سا گہرا نقطہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. الگ سوچ ہونا مرد اور عورت کی, یہ بالکل ایک الگ بات ہے, اور اسلام کے منافی سوچ ہونا یہ بالکل الگ بات ہے. بالکل اب بالکل ایسا ہی ہے. یہ جو خواتین ہیں ان کی الگ سوچ نہیں ہے, ان کی سوچ اسلام کے مساوی ہے. ان کو جو ہے مرد سے چھٹکارا نہیں چاہیے, بلکہ ان کو اسلام سے چھٹکارا چاہیے. اگر آپ کہیں کہ بھئی اسلام میں جو ہے وہ عورت کو دبایا جاتا ہے, تو پھر میں آپ کو ایک بڑی خوبصورت مثال دیتی ہوں یہاں پر, کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں صحابہ کرام سے پوچھا کہ بتاؤ کہ مسلمان عورت کے لیے سب سے زیادہ بہتر کیا ہے, تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے گھر جا کے بی بی فاطمہ سے پوچھا, اور بی بی فاطمہ نے فرمایا کہ نہ محرم نہ عورت کو دیکھی اور نہ عورت جو ہے وہ کسی نامحرم کو دیکھی, یہی سب سے بہتر ہے. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ, جن کو جو ہے وہ علم کا دروازہ کہا گیا ہے, وہ جا کر اپنی زوجہ سے پوچھ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ بی بی فاطمہ کی اپنی سوچ الگ تھی نا, ان کو پتا تھا کہ فاطمہ اس بارے میں مجھے بہت اچھی طریقے سے گائیڈ کر سکتی ہیں.
बिल्कुल, اور बिल्कुल। اگر آپ اس سے تھوڑا سا اور پیچھے چلی جائیں تو آپ یہ دیکھیے کہ جب وہی پہلی نازل ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بی بی خدیجہ کے پاس آیا اور ان کو بتایا، وہ کسی مرد کے پاس کیوں نہیں گئے، وہ ابو بکر صدیق کے پاس یا وہ کسی اور دوست کے پاس کیوں نہیں گئے؟ سب سے پہلے اپنی زوجہ کو آ کے بتایا اور پھر ان کی رائے کے اوپر اعتماد کیا. بالکل، انہوں نے کہا بالکل، کہ آپ اچھے اچھے کام بڑی کرتے ہیں تو خوبصورت اللہ آپ مثال کو. ہے، ہاں، بالکل، بالکل، ایسا ہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ دین اسلام کہہ رہا ہے کہ عورت کی اپنی الگ سوچ ہے اور بہترین سوچ اللہ تعالیٰ نے اس کو دے کر بھیجا ہے اگر وہ استعمال کرنا چاہے. آپ بی بی بالکل، عائشہ کو دیکھ لیں، اسلام کی سب سے بڑی فقیہہ، اور کتنے بڑے بڑے علماء نے آپ سے جو ہے وہ دین علم کو سیکھا اور استفادہ آگے لوگوں کو کرتی ہے، سکھایا. بالکل، تو لہٰذا بالکل، یہ والی بالکل. تو آپ کی جو ہم ادھر ہی کنڈیم کر دیں گے یہ بات جو حقوق نسواں کا فریب دینے والی خواتین ہے کہ اسلام نے جب عورت کی سوچ کو چھین لیا ہے. اسلام نے نہیں چھینا عورت کی سوچ کو، مغرب نے عورت کی سوچ کو مگر چھین کر اپنے قبضے میں کر لیا ہے. جو تو میں تعارف یہاں پر اسلام دے رہا تھا، بالکل، بالکل، وہ اس سے بھی دور ہو گئی. اس سے بھی دور ہو گئی ہیں. اچھا اس کے بعد ہم جب سوشل مطالبات کی بات کر رہے تھے تو اس میں ایک تو یہ آگے کہ آپ کو ہر فیلڈ میں جاب چاہیے، اب چاہے وہ ایئر ہوسٹس ہو، چاہے وہ بس میں آپ بس ہوسٹس کا کام کریں، چاہے وہ لڑکا جو ہے وہ گائناکولوجسٹ بن جائے، چاہے وہ لڑکی جو ہے وہ فوج میں جا کے ہتھیار اٹھا لے. یعنی کہ اس میں انہوں نے شریعت کی جو پابندیاں ہیں اس کو دیکھے بغیر، اور اثر شریعت نے انداز کہا کیا، کہ آپ بالکل. اس وقت گھر سے نکلیں جب آپ کو ضرورت ہو، لیکن آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ کو صرف اپنا کیریئر بنانا ہے، آپ کو تفریح اور فن چاہیے تو آپ گھر سے نکل کے جاب بھی کر سکتی ہیں. یہ ایک ان کا مطالبہ ہے. اس مطالبے کو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمیں جو میں کماؤں گی اس پہ صرف میرا حق ہوگا، جو میرا مرد کمائے گا اس پہ بھی میرا حق ہوگا. یعنی جو اب مرد کما یہی کے ہے نا، لائے اس پہ بھی ان کا حق ہے. بالکل، کہاں بالکل، یہ اس بھی کمائی کو انہوں مطالبات نے ہوتے کہا. ہیں. یہ ہاں بڑی یہ جو عجیب جو لاجک مرد ہوتی کما ہے. کے لائے گا اس پہ ان کا حق ہے، ہاں، اور جو میں کماؤں گی اس پہ وہ صرف کمائیں میرا گے حق ہے. وہ میرا ہی حق ہے. یہ بڑا عجیب اگر مطالبہ ہے. اگر آپ ہاں. برابری کی بات کر رہی ہیں تو اگر آپ اچھا، کے ایک شوہر بار کے پاس کیجیے. ہاں. اگر آپ کے شوہر کے پاس کوئی چیز کی کمی پڑ گئی، کوئی اس کو ضرورت پڑ گئی، اگر آپ کے شوہر نے کہا کہ بیگم آپ 50,000 روپے کما رہی ہیں، 25,000 روپے مجھے دے دیں، اس مہینے کی میری تنخواہ جو ہے کچھ ایسا مسئلہ ہو گیا مجھے چاہیے، تو اس وقت پھر ان کو وہاں پہ یاد آتا ہے کہ آپ کو شرم نہیں آتی، آپ کے اندر غیرت نہیں ہے کہ آپ ہاں، عورت کی کمائی کھائیں گے. تو اس وقت جو ہے مطلب وہ وہ ان کو کسی یہ طور پہ لگتا بھی، ہے غیرت زیادہ ہے. کسی طور پہ بھی عورت کو آپ مطمئن کر ہی نہیں سکتے. مطلب ظاہر سی جی بات ہے، ایک اللہ تعالیٰ نے ایک نظام انسان کی عین فطرت کے مطابق ایک متعارف کروا دیا. اس میں حکمتیں بھی بالکل ہیں جب ہم دیکھتے ہیں ڈیپلی کہ کسب کے حوالے سے جو ہے معاشی ذمہ داری مرد کے ذمہ لگائی تو عورت کو گھر کی دی، کیونکہ یہ عورت کے لیے مشکل ہوگا. جی بالکل آپ نے صحیح کہا. اور اس کے بعد اگر میں آگے تھوڑا سا چلوں تو یہ فرماتی ہیں کہ گھر سے باہر اگر لڑکا رہ سکتا ہے رات کے وقت تو میں ہوں. بھی رہ سکتی ہوں. میں بھی رہ اگر سکتی ہوں. رات کی جاب لڑکا کر سکتا ہے تو رات کی اصل جاب میں میں بھی کر سکتی ہوں. یعنی جو نقطہ سمجھ میں آ رہا ہے، یہ ساری کی ساری ڈیبیٹ جو آپ نے جو ڈیٹیل ہم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہے، اس کا جو ایک خلاصہ اگر ہم ایک جملے کی طرح نکالنا چاہے تو بس یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو مرد کر رہا ہے وہ وہ میں نے یہ کرنا کرے ہے. گی تبھی، مطلب وہ آزادی نسواں کا مطلب ہی یہی ہے کہ جو مرد کرے، مطلب اس کو اپنے مخالف کا حریف اس نے بنا لیا. ایسا ہی دیکھیے ہے نا. آپ اس کو نا تھوڑا سا سمجھیے گا کہ اگر آپ کو کوئی پرسنالٹی پسند ہے، ہوں. اگر آپ کو کوئی پرسنالٹی پسند ہے تو آپ کوشش یہ کریں گی کہ میں اس کی طرح بن جاؤں. تو یہ جو حقوق نسواں کا فریب دینے والی ہیں، ایک طرف تو یہ کہہ رہی ہیں کہ مرد جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو جو ہے وہ شوہر کے عروپ میں بھی قبول کیا جائے، مرد ایسا، مرد جانور، مرد ظالم. اور دوسری طرف یہ مرد کو اتنا پسند کرتی ہیں کہ یہ مرد بننا چاہتی ہیں. مرد پسند نہیں کرتی ہے. مرد جو کام کر رہا ہے نا وہ ایک کہہ لیجیے کہ کیا ہوتی ہے انسان کو نہیں یہ تھوڑا سا میں نے آپ کو نفسیاتی ان کا وہ بتایا ہے ہاں، کہ نفسیاتی مطلب ہے. مرد اگر پینسٹ پہنے گا کم تر تو میں سمجھ بھی رہی ہے. پینسٹ پہنوں. اپنے کم تر جی سمجھ رہی ہے نا، مطلب ظاہر ہاں کر رہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہر چیز میں کمپیئر کر رہے ہو مرد کے آگے. تو بھائی جی آپ کی شناخت، آپ کا تعارف الگ سے پیش کیا گیا ہے. بھئی آپ یہ آپ کو دیکھیے نا کہ ضرورت نہیں. ہمارے دین میں تو ہمارے نبی نے تو فرمایا آپ گین ہے. آپ گینا کتنا خوبصورت ہوتا ہے، عورت کو آپ گینا کہا ہے آپ نے. تو دین اسلام جو ہے تو وہ عورت کو ویسی عظمت دے رہا ہے. لیکن یہ وہ خواتین ہیں جو مرد کو عظمت والا سمجھتی ہیں اور ان کو یہ لگتا ہے کہ مرد ان کو کمتر سمجھتا ہے اور یہ اس کی برابری کرنے کے لیے چلی ہیں. اور اس کے بعد پھر یہ فرماتی ہیں اگلے جو ان کا سوشل مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ لڑکوں کو دوست بنانے کے لیے کوئی پابندی نہ ہو. کو ایجوکیشن جو ہے وہ بہت اچھی ہے، سب سے اچھی خود اعتمادی دینے والی جو چیز ہے وہ بالکل کو آزادی. ایجوکیشن ہے. تو ہاں، بالکل آزادی، ہر طرح سے آزادی. اچھا تو پھر ان کو تو شادی بھی بڑی بری لگتی ہوگی. شادی بھی یہی تو مسئلہ ہے ان کے کہ وہ خلاف ہے. شادی ابھی ہاں. 2 سال پہلے جو انہوں نے 8 مارچ کی تھی اس میں ایک میرے خیال سے 75 ایئرز اولڈ ایک انکل تھے اور وہ انکل آزادی فرما رہے تھے نکاح. ہاں، آزادی کہ شوہر تک نکاح جو ہے وہ پہنچ تو ہے چکے ہی ہیں نہیں، انہوں کنارے. نے نہیں چاہیے نکاح تو. ہاں نکاح تو ذمہ جو ہے وہ پابندی ہے. اچھا اس کے بعد پھر یہ آگے کہتی ہیں کہ بھئی گھریلو ذمہ داریوں سے بغاوت. ان کا جو مین وہ ہوتا ہے نا، یہ کہتی ہیں کہ میں باہر والے مرد کے جو میرا باس
ہے, उसके मोज़े भी धो के पी लूँगी, लेकिन माज़अल्लाह मैं शौहर अपने के नहीं शौहर दूंगी। के कपड़े भी नहीं धोऊँगी। हाँ। ठीक है ना? इनका ये कहानी होती है। और उसके बाद फिर ये कहती हैं कि तरबियत सिर्फ़ मेरा काम नहीं है। तरबियत मेरा काम नहीं है, लेकिन माँ के कदमों तले हाँ, जन्नत है। लेकिन नहीं समझती उस चीज को क्यों कहा गया, जब हाँ, तरबियत करनी थी तभी तो आपके कदमों तले जन्नत करार दी गई। बिल्कुल। तो तो ये ये जो हाँ। मुतालबात मैंने अभी आपको बताए हैं थोड़ा डिटेल में जाके, ये वो मुतालबात हैं जो कि अक्सर हमारे यहाँ की जो, क्योंकि आपने फ़रेब का लफ़्ज़ इस्तेमाल किया है ना यहाँ पे, बिल्कुल हुकूक-ए-निस्वा बिल्कुल। का फ़रेब, तो हम्म, बहुत ज़बरदस्त आपने टाइटल इस्तेमाल किया है, क्योंकि अक्सर ख़वातीन जो घरों में रहने वाली हैं, उनको लगता है कि ये हमारे लिए हमारे निकली लिए हैं बाहर। बिल्कुल। ये बिल्कुल सही कर रही हैं। उनको पता नहीं है कि मेरा जैसे मेरी मर्ज़ी के अंदर कौन-कौन से एजेंडा अच्छा, छुपे हुए हैं। एक अजीब बात है कि ये जो तकाज़े करने वाली होती हैं, ये जो रैली के अंदर हमें नज़र आती हैं ख़वातीन मार्च के अंदर, तो उनका उनका उनकी क्लास आपने देखी, वो हाई क्लास से ताल्लुक रखने वाली होती है। वो यानी अगर हम कहते हैं कि चले भई, आज़ादी निस्वां के नाम पे आप मार्च कर लीजिए, ख़वातीन के हुकूक का आप मुतालबा कर रही हैं, वाक़ई में अगर आप कर रही थी, तो आप ऐसे इश्यूज़ को लाती, ऐसे ख़वातीन को लाती जिनके साथ वाक़ई में घरों के अंदर तालीमी हवाले से किसी भी तरीके से इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम समझते हैं तो उस ज्यादती का तो जो है शरीयत जो है उसे रोकती है और उसके लिए सजा भी मुतय्यन की हुई है। तो अगर आप उन लोगों के साथ अगर आप आते हो और उन लोगों को लेकर आते हो तब तो ये ठीक है। अब अफसोस क्या होता है कि यहाँ पे जितनी भी हम देखते हैं मुतालबात के अंदर वो बड़ी हाई क्लास की जो होती है फीमेल्स पढ़े लिखे लोग के होती हैं। तो मतलब ये लगता है कि ये हकाइक जानती भी नहीं है, उनको तो रियलिटी पता ही नहीं है कि औरत के हुकूक या औरत के साथ ज़ुल्म हो क्या रहा है, उसको फ़ील तक भी उन्होंने कभी नहीं किया होता है। तो बस ये एक अलग ही दुनिया के अंदर, अलग ही ख़यालात के अंदर कि वो बाहिर से हमारे ऊपर जो है ये इंटरनेशनल लेवल पे ये डे बनाया गया है, बगैर सोचे समझे क्या हकाइक हैं, क्या नहीं है, अपनी नफ्स की तस्कीन के लिए वो उनके साथ चल पड़ती हैं। वो कहती है कि हम औरत के हुकूक का मुतालबा कर रही होती है, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़रेब है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। अच्छा, हम मज़ीद चूँकि ये सारी जो मामलात हैं, जैसा कि अभी फैज़ आलम ने तमाम तफ़सीलात जो है आपको बताई। कि अब हम बात करते हैं क्योंकि ये जो तहरीक थी, क्योंकि ये तहरीक इंशाल्लाह हम फिर किसी दिन इंशाल्लाह तफ़सीलन बात करेंगे कि ये जो मुतालबात अभी किए जा रहे हैं या जो हम डिस्कशन कर रहे हैं आप लोगों के साथ, तो उसकी तारीख क्या है? क्योंकि तारीख को डिटेल में लेना ज़रूरी है ताकि हम उसकी जो स्टेप्स थे या वेव्स थी उसमें पहली वेव्स के अंदर फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में और फोर्थ में क्या मुतालबात थे। फोर्थ के अंदर जो बेसिकली जो फोकस है वो एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन पे है, ठीक है? और जैसा हुँ। कि आपने कहा ना कि वो इंडिविजुअल यानी चाहती है कि अपनी एक इनफरादियत हो जैसा कि मेन है। अच्छा, इस बारे में मैं ज़रूर चाहूँगी कि सामीन तक कुछ जो है हकाइक और जो इसके पीछे पस मंज़र में अगर कोई राइटर है या कोई फिलोसोफर है, जिसके एजेंडे पर आज भी जो ये मुतालबात किए जा रहे हैं, तो थोड़ा वो हकाइक भी ये लोग जानें और उस राइटर के बारे में जानने की कोशिश करें कि आया उसके क्या मुतालबात थे ताकि उनको फ़र्क पता चले कि एक्चुअली अगर हम किसी के मतलब बगैर सोचे समझे उनके मुतालबात को अपना मुतालबा करार देंगे, तो उसका नतीजा क्या निकलेगा क्योंकि उस राइटर के साथ या उसकी तारीख के साथ जो भी हुआ था, वो हकाइक सामने खुद ब खुद आना शुरू हो जाएँगे। तो हमें ज़रूरी है कि उनके बारे में जानें। तो एक जो है राइटर के बारे में मैं ज़रूर चाहूँगी जो कि 20th सेंचुरी में जो थी और उसी का हिस्सा है ये तहरीकें, ये नारे जो थे उस फेमिनिज़्म जो थी जिसका नाम था सिमोन डी बुआ, ठीक है? सिमोन डी बुआ जो थी वो बेसिकली उसने एक बुक लिखी थी द सेकंड सेक्स यानी औरत को सेकंड सेक्स के तौर पर इसने एक किताब लिखी थी और दुनिया के अंदर उसने अपना मतलब एक उसने बहुत नाम कमाया है, बहुत फेमस हुई है, उसे बहुत पज़ीराई दी गई है और उसने बेसिकली एक डेफिनेशन उसकी लाइन जो है वो बहुत फेमस हुई थी और किस तरीके से मैं इसलिए बताना चाह रही हूँ ताकि लोगों को हकाइक पता चली कि आया ये मुतालबात के मर्द ही की तरह करना है औरत को, ये कहाँ से सोच जो है परवान चढ़ाई गई, किसका नज़रिया था, किसने ये जो है थॉट्स जो है वो लोगों तक कन्वर्ट की है। तो बेसिकली वो कहती है कि वन इज़ नॉट बोर्न वुमन बट बिकम्स वन यानी कोई भी पैदाइशी तौर पर औरत नहीं होती बल्कि मुआशरा जो होता है वो उसे औरत करार दे देता है। और इसका ये कहना था कि जो मर्द होता है वो डिफ़ॉल्ट होता है
اور औरत की जो शनाख्त है ना, शनाख्त वो अदर्स के तौर पर है, और ये इसका ऐतराज था बहुत बड़ा। अब आप देखें यहाँ पे दीन कि वो तो है ही नहीं, ठीक है, उसका मजहब ही इस्लाम नहीं है, तो वो कैसे क्यों कर मुतालबात को इस्लाम के जो है तहत वो पेश करेगी, या नजरियात जो भी उसके हैं, थ्योरी है जो भी पेश करती है, वो उसके जो है मुताबिक क्यों कर होगी। तो सबसे पहले तो हमें देखना चाहिए कि वो क्या दे रही है। इसी से जेंडर और सेक्स जो है इसकी क्लासिफिकेशन हुई, और उसके बाद बाकायदा सेक्स और जेंडर को अलग काउंट किया जाने लगा, और उसके ऊपर स्टडीज होती हैं, और बहुत ही ज्यादा इसमें कॉम्प्लिकेटेड इशू है, जिसके जरिए आज भी जो भी हमारे दरमियान एतराजात होते हैं मैरिज को लेकर, या जो भी चीजें, ये सब के सब इसी के तहत हो रहे होते हैं, ठीक है। अब दूसरा ये क्या कहती है, ये कहती है कि जो हाउस वाइफ है वो सबसे बड़ी हमारी मुजरिम है। हाउस वाइफ जो है वो उसकी सबसे बड़ी, इसको ये कहती थी मेरी सबसे बढ़िया जो मुखालिफ है वो औरत है, वो औरत जो घर चलाती है और मर्द को लुभाने की चीज बनती है। ये कहती है वो पैदाइशी औरत ऐसी नहीं होती, बल्कि उसे सोसाइटी ये कहती है कि तुम मर्द के लुभाने की चीज हो, तुम्हें घर संभालना है, यानी इमोशनली जो उसकी एक ट्रीटमेंट जो नेचर के लिए यानी हो रही होती तरबियत बच्चे की, वो कहते हैं वो सोसाइटी उसे बताती है। एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि औरत की तरबियत इसलिए की जाती है इससे वो औरत बन जाती है, और उसको एक दकियानूसी ख्याल करते हुए उसे घर में डाल दिया जाता है, और इकोनॉमी के अंदर उसका कोई भी जो है रोल नहीं होता। तो ये इसके एतराजात थे, और इस एतराजात की बुनियाद पर इसने अपनी तहरीक चलाई। वो आपको हैरत होगी कि वो औरत ऐसी औरत थी जिसने, जाहिर सी बात है शादी की तो हम बात ही नहीं कर सकते, उसके खिलाफ थी, मैरिज की वो खिलाफ थी, ठीक है। और इसके साथ ही इसने कभी जिंदगी में शादी नहीं की, इसने अफेयर चला, इवन के इसके बारे में कहा जाता है बाइसेक्सुअल थी ये। अब आप सोचिए ऐसी औरत जो बाइसेक्सुअल हो, और वो किसी नरिये को परवान चढ़ाती है, और अगर आप अंधी तकलीद उसकी करते हो तो नतीजा क्या होगा आपको पता है। इसकी एक्सट्रीम लेवल क्या है, इसकी एक्सट्रीम लेवल है ही बायसेक्सुअल। क्यों? क्योंकि जब आप मर्द से इतनी नफरत करोगे, आप समझोगे कि मर्द ही मेरा हरीफ है, मैं वो बन के दिखाऊं, या मैं किसी तौर पे भी डिपेंड ना करूं। ये समझते हैं कि पेट्रियोटिकल जो निजाम है वो डोमिनेटेड है मर्द का, ठीक है, मर्द को डोमिनेट करता है। तो उससे हमें निकलना है, हमें अपना आजाद करना है। मेरा जिस्म में बच्चे पैदा करूं, डिबुआ की जो तकाजा था, या उसकी कह ले उसका जो नजरिया था, तो वो ये था कि मर्द जो है वही डिसाइड करता है, सोसाइटी जो है वही डिसाइड करती है कि एक्चुअल में औरत को क्या करना, ठीक है। यानी वो, यानी आज की जो मुतालबात या आज की जो तहरीक इस वक्त चल रही है, उसमें जो मुतालबात किए जा रहे हैं वो दरअसल वहां से उसकी इब्तदा जो हुई थी, उसकी इस्तेमाल जो है एक तरह से उसमें उनका बहुत बड़ा किरदार है, क्योंकि उसी ने जेंडर और सेक्स की क्लासिफिकेशन उसी ने जो है पहली दफा वाजे की, कि उन्होंने इस तरह बताया कि वन इज नॉट बोर्न वुमेन बट द बिकम्स वन, यानी औरत पैदाइशी तौर पर वो औरत नहीं होती, बल्कि उसे सोसाइटी बताती है कि वो वुमेन है, या मर्द बताता है। मर्द तो डिफॉल्ट होता है, लेकिन औरत जो है वो अदर्स के तौर पर जो है मुतारिफ करवाई जाती है, जिसकी वो अगेंस्ट थी। जबकि हम इस्लाम के मानने वाले हैं, इस्लाम में मर्द औरत की क्या पहचान है, क्या हुकूक हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हमने पहले सेशन में जो हमारा हुआ था उसमें हमने तफसीलन तमाम पहलुओं से उसकी तरफ निशानदेही की थी, और समझाने की कोशिश की थी कि इस्लाम हर चाहे वो सियासी, मुआशरती या समाजी कोई भी मैटर हो, उसमें मर्द और औरत की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी और उस हुकूक को और हर चीज को डिफाइन करता है अलग अलग। लिहाजा उन, क्योंकि वो इस्लाम से ना आशना थी, तो ये तो उसके एतराजात थे जो उसकी सोसाइटी के अंदर हो रहा था, उसने वो यानी उसका मुशाहिदा वो था। जबकि मुसलमान का मुशाहिदा, मुसलमान की तारीख कुछ और है। अब उसने अपने साथ होने वाली जो ज्यादती थी, या जो उसके साथ इश्यूज हुए थे, वो उसकी बुनियाद पर इसने एक फलसफा या इसने एक नजरिया जो था वो उसने पेश किया, और उसकी बुनियाद पे ही चलते चलते फेमिनिस्ट जो है मुख्तलिफ अदवार पे चलती चली गई, और मुख्तलिफ फेमिनिज्म जो है वो वजूद में आई। इसकी बहुत सारी तहरीकें हैं जिसमें अलग अलग डिमांडेड थे, ये बात आपने डिमांड बहुत की गई अच्छी थी। कही है, ये बात आपने हम्म, बहुत अच्छी कही है, इसके बारे में आपने बताया है कि उसका अपना नजरिया था। और आप उठाकर देख लीजिए इन खवातीन की हिस्ट्री जो 8 मार्च को निकलती हैं, इनके अपने साथ जाती मसाइल ज्यादा होते हैं, बिल्कुल इनके अपने साथ जाती मसाइल होते हैं, और ये उसका एड्रेस जो है वो दूसरों को दूसरों दे को रही दे होती रही हैं। होती है, बिल्कुल ऐसा ही है।
تو یہ سارے حقائق ہیں جس کو جاننا آپ لوگوں کو انتہائی ضروری تھا کہ آپ جو ہے پس منظر جو ہے جو تقاضے کیے جا رہے ہیں، یہ جو دعوے کیے جا رہے ہیں یا جو مطالبات کیے جا رہے ہیں مارچ کے اندر، تو ان کی تاریخ کو جاننا ضروری ہے۔ جب آپ تاریخ نہیں جانیں گے تو آپ بھی، کیونکہ آپ فیمنزم کی دعوے دار ہیں، آپ خود کہہ رہی ہیں آپ فیمنزم ہیں، فیمنسٹ ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ مطالبات بھی وہی کر رہی ہیں جو ان کی تحریک کے ماننے والے یا اپنے آپ کو فیمنسٹ کہلوانے والی ہیں، ان کے مطالبات کر رہے ہیں۔ تو پھر آپ آدھی چیزوں سے کہیں کہ نہیں، اس سے مراد ہماری یہ نہیں تھی، بلکہ ہم یہ نہیں کہتے جہاں اسلام ہے وہاں اسلام بھی ہے، تو ایسا ہو نہیں سکتا۔ جب آپ کسی چیز کو اڈاپٹ کرتے ہو تو وہ یا تو پوری کی پوری کرنی پڑے گی، یا اگر آپ آدھی چیز لیتے ہو، آدھا حصہ چھوڑ دیتے ہو، تو آپ پہ اس کا الزام لگایا جائے گا اور آپ اس طرح کے چیزوں کے اندر جو ہے پریشان ہو جائیں گی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ویسٹرن سے آنے والی کسی ٹرم کو، کسی نظریے کو آپ پروموٹ کریں، آپ کہیں کہ نہیں، اس سے مراد یہ نہیں، آپ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے اندر مبتلا ہو جائیں گے اور لوگ آپ کے اوپر اعتراضات کریں گے۔ تو بات یہی ہے کہ سیشن کا مطلب یہ مقصد بھی یہی تھا کہ لوگ جو ہماری بچیاں جو ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ یہی وہ مارچ کے ذریعے یا یہی وہ تحریک ہے جس کے ذریعے ان کو حق دیا جائے گا، تو یہ کسی فریب سے کم نہیں ہے۔ یہ ان کے مطالبات کچھ اور تھے۔ جو ابھی ہم نے سیمون کی بات کی تھی وہ بائی سیکسول تھی، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی انتہا یہی ہوتی جب وہ مرد کو اپنا مخالف بنا لے، وہ کہے کہ مجھے اگر سیکس بھی کرنا ہے تو میری مرضی ہوگی تو کروں گی، نہیں کرنا تو نہیں، کیونکہ وہ شادی کے خلاف تھی، اس کو شادی نہیں پسند، اسے خاندان نہیں پسند، اسے بچے نہیں پسند، اور نہ ہی وہ چاہتی ہے، بلکہ گھریلو خواتین کو وہ اپنا سب سے بڑا حریف سمجھتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ گھریلو ہاؤس وائف جو ہے وہ سب سے بڑی میری دشمن ہے۔ یہی وہ عورتیں ہیں جو سوسائٹی کے اندر عورت کی قدر کو کم کرتی، جبکہ ہمارا نظام اس کے برعکس ہے۔ ماں کے قدموں تلے جنت قرار دیا گیا ہے، تو ماں اتنی خدمت سر انجام دیتی، نتیجے میں اس کو اتنا بڑا مرتبہ دیا جا رہا ہے۔ تو یہ دونوں بہت مختلف سوچ اور تاریخ ہے جس کو ہمیں جاننا ہوگا، کیونکہ اگر آپ بغیر سوچے سمجھے اس کی پیروی کرنا شروع کر دیں گی، وہ مطالبات کرے گی، تو پھر آپ کی انتہا بھی کیا وہ والی ہونی ہے جو سیمون کے ساتھ ہوئی تھی، یا اس کے ساتھ جو اس کی تحریک کا حصہ بنے بہت سارے رائٹرس ہیں فیمنزم کے اندر جنہوں نے مختلف اس طرح کے مطالبات کیے، اور ان کی تاریخ کو، ان کی لائف کو اگر آپ دیکھیں تو وہ ان کے ساتھ وہ چیزیں تھی یا وہ ان چیزوں کی عادی تھی جسے اسلام کسی طور پر بھی ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ تو میں فیض عالم سے بھی چاہوں گی کہ وہ آخر پہ کیا کہنا چاہتی ہیں تاکہ ہم سیشن کا جو ہے وہ اختتام کی طرف جا سکیں۔ خود مختاری کے حوالے سے جیسے کہ آپ بتا رہی تھیں کہ خود مختاری پہ بھی تھوڑی سی بات ہو جائے، تو ہمارے یہاں جو یہ خود مختاری کا فریب دیا جاتا ہے، اس کے بارے میں جو سوویت یونین کے آخری صدر تھے میخائیل گورباچوف صاحب، انہوں نے ایک کتاب لکھی، اور اس کتاب میں انہوں نے اسٹیٹس آف وومن کے حوالے سے ایک چیپٹر لکھا، اور اس میں انہوں نے لکھا کہ ہم نے عورتوں کو جو ہے وہ گھروں سے باہر لا کے معاشی ترقی تو دے دی، ہمیں اس سے معاشی فوائد بھی حاصل ہو گئے، لیکن ان معاشی فوائد کے جو نتیجے میں ہمیں ہمارا فیملی سسٹم تباہ ہو گیا، اور وہ جو نقصانات ہمیں ہوئے ہیں اس تمام تر نتیجے میں، تو وہ جو نقصانات ہیں وہ اس معاشی فوائد سے کہیں خطرناک، کہیں زیادہ خطرناک اور کہیں زیادہ ہیں کہ وہ اب ہم سے سنبھل نہیں پا رہے۔ تو پھر وہ آخر میں اس کتاب میں چیپٹر میں لکھتے ہیں کہ میں جو ہوں وہ اپنے ملک میں ایک ایسی تحریک شروع کروں گا جس میں یہ لوگوں کو اویئر کرواؤں گا، خاص طور پہ خواتین کو، کہ ان کا جو اصل مقام و مرتبہ ہے وہ ان کا اپنا گھر ہے، کہ جہاں پر وہ ایک نیشن کی جو ہے وہ تربیت کرتی ہیں۔ جس طرح ہمارے یہاں امت کا کانسیپٹ ہے، اسی طرح وہاں پر بھی قوم کا کانسیپٹ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں خواتین کو جو ہے وہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے اویئر کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی جو اصل جگہ ہے وہ معاشی ترقی میں نہیں ہے، بلکہ ان کی جو اصل جگہ ہے وہ گھر کے اندر ہے، تاکہ وہ ایک آئلی اور خاندانی نظام کو مضبوط کر سکیں۔ تو یہ جو خود مختاری والا کانسیپٹ ہمیں دکھایا جا رہا ہے، ایک تو وہ خود مختاری کا کانسیپٹ ہے جو اسلام نے دیا ہے، اس کو تو ہم مانتے ہی نہیں ہیں، یہ خواتین تو اس کو مانتی ہی نہیں ہے، لیکن جو یہ لوگ خود مختاری کا کانسیپٹ دے رہی ہیں اس میں آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اس کو جو نتیجہ ہے نا وہ یہی ہوگا کہ مرد سے اس قدر شدید نفرت، کہ جب آپ ایک جنس سے، جو آپ کی اٹریکشن والی جنس سے، آپ اس کے اندر شدید اس سے نفرت کریں گے، تو ظاہر ہے آپ کا جو اپنا ایک نظام اللہ تعالیٰ نے آپ کی باڈی میں لگایا ہے اس کو تو آپ نے کہیں نہ کہیں سے پورا کرنا ہے، تو پھر آپ جو ہے وہ کی طرف جائیں گے، اور وہی ہوگا جو ہم جنس پرستی کے حوالے سے جو انتہا یہی ہے، خرافات اور ہاں، فتنے اس چل کی رہے انتہا ہیں یہی ان ہے کہ خواتین کا کہاں سے پورا کریں انتہا، گے اپنی ان ہاں جو اللہ اس کے تعالیٰ، لیے یہ ہے کہ خواہشات اگر ہیں۔ ہمارے یہاں جو خواتین ہیں نا ان کو چاہیے کہ چاہے وہ اسکولز ہو، چاہے وہ ٹیوشن سینٹر ہو، چاہے وہ مدرسہ پڑھانے والی باجی ہی کیوں نہ ہو، اپنی بچیوں کو جہاں وہ بھیجتی ہیں، ان کی بچیوں کی جو فرینڈز ہیں ان کے تمام تر چیزوں کو باریک نقطۂ نگاہ سے دیکھیں، اپنے بچوں کے اوپر بھی نظر رکھیں، اور خود بھی دین اسلام سے جڑیں، بنیادی عقائد سیکھیں،
خواتین کے کیا حقوق دین اسلام میں موجود ہیں ان کو سیکھیں، اور حقوق مانگنے کا جو طریقہ کار انہوں نے متعارف کروایا ہے حقوق نسواں کا فریب دینے والی خواتین نے، یہ حقوق مانگنے کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ میں اسے کہوں گی کہ یہ ایک جاہریت ہے، یہ ایک جاہرانہ انداز ہے۔ تو یہ جو ایک بےہودگی والا انداز انہوں نے انٹروڈیوس کروایا ہے، اس کے ذریعے تو آپ کا جو رہا سہا حق ہے وہ بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ تو لہٰذا آپ کو اپنے حقوق چاہیے تو آپ کو اسلام کا دامن پکڑنا پڑے گا۔ آپ کو نیچرل حقوق کی آپ بات کریں، آپ ان حقوق کی بات کریں جو واقعی میں دین نے آپ کو دیے ہیں، اس کے لیے آپ سرگردہ ہوں، اس کے لیے آپ کوشش کریں، جدوجہد کریں، اس کے لیے آپ سیشنز کروائیں، سیمینارز کروائیں، اس کے لیے آپ اپنے ساتھ عالمات کو اور دیگر جو ہماری تعلیم دان خواتین ہیں ان کو اپنے ساتھ شامل کریں، اور ایک بہتر طریقے سے پازیٹیو وے میں ایک میسج آپ مردوں کو دیں کہ ہمارے یہ حقوق ہیں جو کہ ہمیں ہمارے گھروں میں نہیں بالکل ملتے اور بالکل ہم اس کو واقعی میں جو لینا حق چاہتے ہیں۔ ہے، جو ان کے مطالبات ہے، جو ان کے رائٹس ہیں، ان کو ملنے چاہیے، اور جہاں کہیں عورتوں کے بالکل ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے گھروں کے اندر ہے، تو ہم بھی اسی کا چاہیں گے کہ ان لوگوں کو ان کے حق بازار میں آ جاتے ہیں، روڈ پر آ جاتے ہیں، تو حقیقی معنوں میں جس کے ساتھ جو ہے زیادتی کی جا رہی ہوتی ہے، وہ کہیں نہ کہیں سوسائٹی کے اندر ان کی آواز دب کے رہ جاتی ہے، کیونکہ تقاضا تو یہ بلکہ تھا کہ میں ایسے لوگوں کو آپ کو آگے کہوں ایک اور بات میں آپ کو یہاں ایڈٹ کر دوں کہ وہ دب کے ہمارے بالکل علاقائی جو اس طرح کے علاقے اور جہاں پہ برادریاں ایسی ہیں جو کہ خواتین کو ان کے حق نہیں دیتی، جب وہاں کے مرد یہ چیزیں دیکھتے ہیں نا تو وہ پسند پھر نہیں کرتے، واقعی میں کہتے ہیں کہ اب تو ہم اپنی بچی کو نرسری بھی نہیں پڑھنے دیں گے۔ بالکل بالکل یہ دیکھیں کتنا تو آپ ان بھیانک لوگوں کے نتیجہ ہے، ساتھ بالکل آپ آگے لگا رہے ہیں، اس کے نتیجے میں پریشر ان خواتین پہ عورتیں بڑھ جا رہا رہا ہے ہے، کہ حقیقت میں ان کو حقوق نہیں مل رہے۔ بالکل بالکل۔ چلے تو یہ ہم نے کافی تفصیل سے اس پہ ہم نے گفتگو کر لی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہیں گے سننے والوں کے ساتھ، اور انشاءاللہ پھر ہم اس ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے، اور مزید ہم گفتگو کریں گے، کیونکہ یہ تفصیل سے بات کرنے کی ٹاپک جو ہے بہت ہی جو ہے وقت طلب ہے، جس میں بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے ایشوز ہیں، مسائل ہیں، اور اس کا حل بھی اتنا آسان نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ ہم وقتاً فوقتاً اسی طرح کے ٹاپک کو آپ کے سامنے لاتے رہیں گے، اور کوشش کرتے رہیں گے حقائق ہم آپ کے سامنے رکھیں، اور پھر ان حقائق کی روشنی میں آپ خود فیصلہ کریں کہ کون سا راستہ ٹھیک ہے، اور کون سا جو ہے وہ بظاہر ہمیں لگ رہا ہے کہ اسی میں آزادی ہے، جبکہ وہ دراصل آزادی نہیں، ایک قید ہوتی ہے جس سے نکلنے کا پھر کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اور فیض عالم کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔